نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں، روزے کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم، اپنی بیویوں کے ساتھ بے پردہ ہونا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ ہن لباس لکم، اللہ فرماتے ہیں عورتیں تمہارے لیے لباس، وانتم لباس لہن، تم عورتوں کے لیے لباس کی مانند ہو۔ علم اللہ، اللہ کو معلوم ہے، انکم کنتم تختانون انفسکم، جو تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے تھے نا، اللہ کو خوب معلوم ہے۔ فتاب علیکم، اللہ نے تم پر رجوع کیا، وعفا عنکم، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، صاف کر دیا، پاک کر دیا۔ فالآن باشروہن، اب تمہیں اجازت دی جاتی ہے تم اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے مقدر میں رزق لکھ دیا ہے وہ تم تلاش کر سکتے ہو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، تم کھاتے رہو پیتے رہو، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، حتیٰ کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے بالکل واضح ہو جائے، فجر سے، فجر کا سفید دھاگا رات کے کالے دھاگے سے بالکل واضح ہو جائے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو رات تک پورا کرو۔ ولا تباشروہن، ہاں تم اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو، وانتم عاکفون فی المساجد، اس حال میں کہ تم مسجد میں اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے ہو۔ اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے رمضان کے روزوں کی راتوں میں بھی مباشرت پھر نہیں کر سکتے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، اللہ کی حدود کے قریب تک نہ جانا۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے، لعلہم یتقون، تاکہ لوگ گناہوں سے بچ سکیں، اللہ سے ڈر سکیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 لمبی آیت ہے، جو روزے پہلی امتوں پہ فرض ہوئے تھے، یہود پہ، نصارہ پہ، ان کا 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا، سحری نہیں ہوتی تھی ان کی، وہ روزہ رکھتے تھے پھر آ کے اگلے دن اسی ٹائم افطار ہی کرتے تھے، سحری نہیں ہوتی تھی ان کی۔ جب اس امت محمدیہ پہ روزے فرض ہوئے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمارے روزے میں یہود و نصارہ کے روزے میں فرق سحری کے کھانے کا ہے، ہم لوگ سحری کھائیں گے، ان کو سحری کھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن ابتدائے اسلام میں جیسے روزے فرض ہوئے تھے اس طرح نہیں تھے جس طرح آج ہم رکھتے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد کھانا پینا بند، عشاء کی نماز کے بعد میاں بیوی کا بے حجاب ہونا بند، عشاء کی نماز کے بعد یا پھر مغرب کے بعد ہی افطاری کی، سو گئے، سو کر اٹھ جانے کے بعد اب کھا پی بھی نہیں سکتے تھے، میاں بیوی آپس میں بے حجاب بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ایک میرے نبی کے ایک صحابی کاشتکار تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، محنت مزدوری کرتے رہے سارا دن، مغرب کے وقت جب آئے افطار کیا، بیوی سے پوچھا کھانا، اس نے کہا کھانا تو نہیں ہے۔ اب وہ ہمسائے کے گھر لینے چلی گئی، وہ سارا دن کے صحابی تھکے ہوئے تھے، سو گئے۔ بیوی کو بڑا دکھ لگا کہ میرا خامن سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے، سو گیا ہے، سو کر اٹھ جانے کے بعد اب کھا پی بھی نہیں سکتا، تو لہٰذا جب اٹھے بیدار ہوئے، اب کھا پی تو نہیں سکتے تھے، اگلے دن بغیر کھائے پیے روزہ، عام آدمی تو نہیں تھے نا، میرے نبی کے ایک صحابی تھے، روزہ اگلے دن دوپہر کو جا کے بے ہوش ہو گئے، 2 دنوں کا روزہ بن گیا گویا ان کا۔ تو لہذا اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی، یہ اجازت دے دیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور صحابی کے متعلق بھی آتا ہے کہ ان کا رات کو موڈ بنا، اپنی بیوی سے گزارش کی، انہوں نے فرمایا جب میں تو سو کر اٹھ گئی ہوں۔ حضرت عمر نے سوچا شاید ہی عذر کر رہی ہے، بہانہ بنا رہی ہے، دل نہیں چاہ رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی کے ساتھ بے پردہ ہو گئے، پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت اتار دی کہ تمہارے لیے پہلی سختی تھی، اب رمضان کی راتوں میں، روزے کی راتوں میں تم اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہو، بے حجاب ہو سکتے ہو، اب تمہیں کھلم کھلا اجازت ہے۔ اب یہ والی پابندی ختم کہ عشاء کی نماز تک پابندی، اب صبح صادق تک تم کھا پی بھی سکتے ہو، صبح صادق تک اپنی بیویوں کے ساتھ بے حجاب بھی ہو سکتے۔ یہی آیت احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، اب حلال کر دیا گیا ہے روزے کی راتوں میں الرفث الی نسائکم، تم اپنی بیویوں کے ساتھ بے حجاب ہو سکتے ہو۔ اگلی بات میرے رب نے یہ فرمائی، یہ تمہارے لیے لباس، تم ان کے لیے لباس ہو۔ دیکھیں لباس اور انسانی جسم کے درمیان کوئی پردہ ہوتا ہے؟ کوئی پردہ نہیں، درمیان میں کوئی حجاب نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔
میاں بیوی بھی اس طرح آپس میں رہتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، بالکل کلوز رشتہ ہوتا ہے۔ یہ فرمایا کہ یہ تمہارے لیے لباس، اور لباس کو اس لیے بھی کہا ہے، لباس ہمارے لیے زینت کی چیز ہے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا، اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ تمہارے لیے جو لباس ہم نے اتارا ہے یہ تمہارے عیوب کو، شرم کی چیزوں کو چھپائے گا، تمہارے لیے زینت کا سامان ہوگا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بیوی وہ جو مرد کے لیے زیب و زینت کا ذریعہ ہو، مرد وہ جو بیوی کے لیے زیب و زینت کا ذریعہ ہو۔ اور اس طرح یہ جو لباس ہوتا ہے یہ میرے عیب کو اندر چھپائے ہوئے اندر کیا ہے، اس طرح بیوی بھی وہی اچھی ہوتی ہے جو مرد کے عیوب کو چھپائے، مرد بھی وہی اچھا جو بیوی کے عیوب کو چھپائے۔ اس لیے تو بہت بڑا جرم ہے جو مرد اپنی بیوی کی بات کی، رات کی بات کسی کو بتاتا ہے، یا بیوی اپنی رات کی بات کسی اور کو بتاتی ہے۔ لباس تو نہ رہے، پھر عیوب کو چھپانے والے تو نہ بنے۔ تو اس لیے فرمایا میرے رب نے، عورتیں تمہارے لیے لباس کی مانند، تم مردوں کے لیے، تم اپنی عورتوں کے لیے لباس کی مانند۔ عالم اللہ انکم، یہ اللہ نے بتایا، اللہ کو معلوم ہے جو تم اپنے اپنے جی کے ساتھ خیانت کر بیٹھے تھے نا، اللہ نے اب تم پر رجوع کر دیا، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، صاف کر دیا، پاک کر دیا، یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ فالآن باشروہن، اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرو، ہے امر کا صیغہ، امر کا صیغہ اس لیے نہیں کہ لازماً حکم ہے روزے کی راتوں میں تم نے ضرور مباشرت کرنی، یعنی اب تمہیں اجازت دی جاتی ہے، پہلے اجازت نہیں تھی، اب تمہارے لیے یہ کام حلال کر دیا گیا، اب تمہیں اجازت دی جاتی ہے، تم اپنی بیویوں کے ساتھ بے حجاب ہو سکتے ہو۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، یہ اللہ نے نکتہ بتا دیا کہ بیویوں کے ساتھ بے حجاب ہونے میں تمہارے لیے نکتہ کیا ہے، فائدہ کیا ہے، تم روزی تلاش کرو، جو اللہ نے تمہارے مقدر میں اولاد لکھ دی ہے نا وہ تلاش کرو۔ یعنی میاں اور بیوی کا رشتہ صرف خواہش نفس کی تکمیل نہیں ہے کہ بندہ اپنی خواہش پوری کرے اور جاتا رہے، بلکہ اللہ نے اس نکاح والے کام میں فائدہ رکھا ہے، تم تاکہ اولاد تلاش کرو۔ باقی اگر ایسے ہی دوسرے کام متع وغیرہ ہے اس میں یہ کیا ہوتا، نقصان یہی ہے کہ اولاد وغیرہ کا حصول نہیں ہوتا، جو اولاد غلط طریقے سے ہو جائے وہ وارث کسی کی نہیں بنتی، اس کا ابا اماں وہ کوئی کہلانے کا حقدار نہیں، تو اس طریقے سے یہ چیز غلط ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یہ نکاح ہے تمہارے لیے، اس نکاح کے ذریعے سے تم جو اولاد اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے وہ تم تلاش کرو۔ اب حکم آ گیا وکلوا واشربوا، تم کھاتے پیتے رہو، اب عشاء تک کی بات نہیں ہے، کھاتے پیتے رہو جہاں تک کہ جو صبح کا سفید دھاگا ہے رات کے کالے دھاگے سے بالکل جدا ہو جائے، واضح ہو جائے۔ مراد یہ ہے کہ صبح صادق اور رات آپس میں جدا ہو جائے، جب صبح کی سفیدی ظاہر ہو جائے اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو، صبح صادق کی سفیدی، یہ والی صبح نہیں ہے۔ اب جب یہ آیت اتری، حضرت عدی بن حاتم میرے نبی کے ایک صحابی ہیں، انہوں نے کالا دھاگا لے لیا، سفید دھاگا لے لیا، تکیے کے نیچے رکھ دیا، جب یہ آپس میں جدا ہوں گے اس وقت تک میں کھاتا پیتا رہوں گا۔ میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور وہ سفید اور کالا دھاگا تو آپس میں جدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا تیرا تکیہ اتنا بڑا ہے کہ رات دن تیرے تکیے کے نیچے آ گئے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا، تیرا تکیہ پھر اتنا بڑا کہ رات دن تیرے تکیے، مراد تو اس سے رات دن ہے کہ رات دن جب آپس میں واضح نہیں ہو پاتے، دن جدا نہیں ہو پاتا، رات واضح نہیں، اس وقت تک تم کھاؤ پیو۔ پھر میرے رب نے حکم دیا ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہیں دن کو نہ چھوڑ بیٹھنا روزہ، پھر اس کو مغرب تک لے جاؤ، رات تک پھر اس روزے کو پورا کرو، رات تک تم کچھ کھا پی نہیں سکتے۔ اب روزے کی راتوں میں رات کو مباشرت کی تو اجازت مل گئی، اب اللہ نے آگے یہ حکم دیا، اس لیے دیا کہیں مغالطہ نہ لگ جائے، اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے مساجد میں یا گھروں میں عورتیں اعتکاف پہ بیٹھتی ہیں، عورتوں کے ساتھ کہیں مرد اپنے ہسبینڈ، اپنے خامد، اپنے شوہر کہیں چھیڑ چھاڑ نہ کر بیٹھیں۔ فرمایا جب اعتکاف کی حالت میں ہو تو پھر روزے کی راتوں میں بھی مباشرت نہیں کر سکتے۔ مسجد میں تو کوئی مومن نہیں کرتا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ مسجد کا چونکہ ہوتا اعتکاف مسجد میں ہے، پھر مسجد سے بندے کو اجازت ہے کہ اپنی بشری ضرورت کی خاطر گھر سے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، تقاضے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، کھانے پینے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، اگر کوئی کھانا پانی لانے والا نہ ہو، کوئی صورت نہ بنتی ہو، پھر مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ جب مسجد سے باہر جائے کھانے پینے کے لیے یا تقاضے کے لیے جائے، ہو سکتا ہے بیوی سے ملاقات ہو جائے، کہیں یہ پچھلے حکم کو دیکھے کہ روزے کی راتوں میں تو بیوی سے مباشرت کر سکتے ہیں، کہیں کوئی قدم نہ اٹھا بیٹھے، اللہ نے فرمایا جب تم اعتکاف کی حالت میں ہو پھر رمضان کے روزے کی راتوں میں بھی مباشرت نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوہا، قریب بھی نہ جانا، تھوڑا سا قریب ہووگے نا وہ کام غلط تم کر بیٹھو۔ اللہ نے آیتیں لوگوں کے لیے کھول کھول کے بیان کی ہیں تاکہ لوگ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ لوگوں کو متقی بنانے کے لیے سارے احکام قرآن کے آ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، قرآن پر عمل کرنے والا بنائے۔ الحمدللہ رب